سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید ہے سب خیریت ہوں گے. آج ہم ہمارا پروگرام جس کا ٹاپک ہے محرم، اللہ کا مہینہ، اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو قبول فرمائے، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. محرم ایک بابرکت مہینہ، ایک محترم مہینہ. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، پہلے ہم اس کو سن لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن میں کیا فرماتے ہیں. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا. ان میں سے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم حرمت والے ہیں. یہی سیدھا دین ہے، سو تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے بتا دیا کہ سال کے 12 مہینے اس دن سے قائم ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا. لوح محفوظ میں جو لکھے گئے ہیں وہ 12 مہینے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ اس نے 4 مہینوں کو ان میں محترم قرار دیا. یہ 4 مہینے اس وقت بھی محترم تھے، جاہلیت کے دور میں بھی محترم تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام کے دور میں بھی اس کو محترم قرار دیا. اس کے تعلق سے یہی آیت جیسے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اس میں 4 محترم مہینے ہیں. محرم کا میننگ کیا ہے؟ محرم کا لغوی معنی ہے لائق احترام، بہت مقدس، بہت عظمت والا، حرام کیا گیا. یہ اس کے لغوی معنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا؟ یہ 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. کیا مطلب ہوتا ہے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو؟ یعنی بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی والا ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو اس سزا کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے لکھی گئی. وہ گناہ جو آج اسے مزہ دے رہا ہے وہ کل اس کے لیے کتنا بڑا شرمندگی اور کتنی بڑا عذاب کا مرکز بنے گا وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے. تو یہ وہ اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہے، خود اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہا ہے. تو ایسے اعمال نہ کرو جو تم دوزخ کے مستحق بن جاؤ. ایسے اعمال نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے ہوں. یہ نہیں ہے کہ یہی 4 مہینوں میں نہ کرو، سارے سال کرتے رہو. نہیں، ان مہینوں کو خاص طور سے اس لیے کہا گیا کہ گناہ تو گناہ ہے، وہ تو سارے سال ہی گناہ ہے، لیکن جب یہ 4 مہینوں میں کیے جاتے ہیں تو یہ اور زیادہ بڑے گناہ ہو جاتے ہیں. محرم ہمارا سال کا پہلا مہینہ ہے. اس سال کے پہلے مہینے
کہ بنیاد رکھی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس کی بنیاد کی وجہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کی بنیاد رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا گیا۔ 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی مشورے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، اور باقی دیگر صحابہ سے بھی مشورہ کیا۔ کسی نے رمضان کو کہا پہلا مہینہ بنانے کے لیے، کسی نے کہ اور مہینہ کہا، لیکن باقی بعد میں سب اس بات پر متفق ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ذی الحجہ کے آخری دنوں میں ہجرت کر کر مدینہ آئے تھے، تو جو پہلا چاند اس کے بعد طلوع ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینے میں جو پہلا چاند طلوع ہوا تھا وہ محرم کا چاند تھا۔ تو سب نے اس چیز کو مانا کہ محرم کو مسلم یعنی اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ مانا جائے۔ تو وہاں سے ہجری کی شروعات ہوئی۔ جو آپ سنتے ہیں 1400 ہجری گزر گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے اتنا وقت گزر گیا۔ اس دن سے پہلی ہجری شروعات ہوئی۔ یہ ہماری ہجری کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ سارے صحابہ کی رائے مشورے کے بعد اس بات کو قائم کیا گیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں یعنی پیش قدمی کی تھی۔ اب نیا سال شروع ہوا، پہلا مہینہ ہمارا آیا، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ دوسری قوموں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا نیا سال کس طرح مناتے ہیں، بہت خوشیوں سے، بہت ناچ گا کر، بہت میوزک سے، اس طریقے سے مناتے ہیں۔ ہمارا رویہ تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کی ناراضگی والے کام ہے۔ ہمارا سال کیسا ہونا چاہیے؟ مومن کا سال کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیا سال نصیب کیا، یہ خوشی کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں کیا احساس ہونا چاہیے کہ ہم زندگی کا ایک سال گزار بھی تو چکے ہیں، ایک سال ہمارا کم بھی تو ہو گیا ہے زندگی کا، ہماری زندگی کی دیوار کی ایک اینٹ گر تو چکی ہے، لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ جو گناہ، جو غلطیاں، جو ہم نے لغزشیں پچھلے سال اسے معاف کروانے کا وقت ہے۔ نیا سال ایک پیغام ہے، ایک موقع ہے، زندگی کا ایک بہت بڑا موقع ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اکثر ٹی وی وغیرہ پر دیکھتے تھے کہ جب سال ختم ہونے آتا تھا تو سارے سال کا فلیش بیک ہوتا تھا کہ یہ دن یہ ہوا، یہ دن یہ ہوا، یہ لوگ جیت گئے، یہ لوگ ہار گئے، ساری چیزوں کے آتے تھے۔ مومن کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرے کہ پچھلا سال میرا کن چن غلطیوں سے گزرا، میں اللہ سے کتنا قریب ہوا، میں نے اللہ کے ناراضگی والے کتنے کام کیے اور اللہ کے رضا والے کتنے کام کیے۔ جہاں غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ، کیا پتہ یہ موقع پھر دوبارہ نہ ملے۔ یہ محرم کا مہینہ آگے ہم اس کو چل کے پڑھیں گے کہ اس کو گناہوں کی بخشش کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ اپنی گناہوں کی بخشش کروائیں، توبہ کریں، جو چیزیں گزر چکی ہیں اور نئے کے لیے ایک پلان بنائیں۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ ابھی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، یہ جوانی گزر رہی ہے، ہر دن کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس بڑھاپا آنے سے پہلے ان قوتوں کو، ان طاقتوں کو استعمال کر لو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر ہے صحت تو روزے رکھو، تہجدیں پڑھو، اللہ کی راہ میں محنت کرو، کوشش کرو، علم حاصل کرو۔ یہ ساری چیزیں جوانی کی ختم ہونے سے پہلے کرو، کیونکہ بڑھاپے میں یہ نہیں کر پاؤ گے اور سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ بچے گا۔ اپنی صحت کو، اپنی بیماری سے پہلے کہ یہ صحت گزر رہی ہے، نہیں پتہ کل کیا بیماری نکل آئے، کل کیا ہماری صحت کا معاملہ ہو، تو جب صحت مند ہے تو صحت مندی کو فائدہ اٹھائے، اپنے آپ کو دین میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اپنی مالداری کو، اپنی فقیری سے پہلے، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ کا مال، لیکن کس وقت چھن جائے، کس پل چلا جائے ہم نہیں جانتے۔ تو جتنا مال ہے، جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں صدقات کریں، خیرات کریں، اللہ کے پسند والے کام کریں، اور اپنی فراغت کے وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اس کو میں بار بار کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں، ٹائم پاس نہیں کیا جاتا، ٹائم تو پاس ہو جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، کل سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا کہ ہم نے اپنا وقت کیسے گزار دیا۔ کاش اس وقت ہم گزار لیتے، کاش وہ وقت میرا اچھا گزر جاتا، میں اس وقت قوت والی تھی، میں اس وقت صحت والی تھی، میں اس وقت فارغ تھی،
یہ پچھتاوے نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں پچھتانے والوں میں سے نہ کرے. اپنی فراغت کے وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے سیکھ لے وہ علم جو ضروری ہے، کر لے وہ کام جو ضروری ہے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ زندگی میں جاگ جائیں. علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول آتا ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، جاگیں گے تو جب موت آئے گی. جب موت آ جائے گی اور دیکھیں گے کہ یہ تھی حقیقت، ہائے میں یہ کراتی، ہائے میں یہ کر لیتی، ہائے میں نے اپنا وقت ایسا گزار لیتا، ہائے میں نے یہ کچھ کر لی. یہ انسان کی جو غم ہوگا یہ ختم نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا غم ہوگا. اسی لیے ان چیزوں پر بہت غور کریں، اور اپنا نیا سال شروع کرنے سے پہلے ارادے کریں، کیونکہ نیتوں کا اجر اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے. آپ کی نیت ہے کہ میں اللہ کے اب اس سال کو میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بناؤں گی. تہہ دل سے توبہ کریں، کیونکہ اگر اس سال کو آپ پورا مکمل بھی نہیں کر پائے اور اللہ کی رضا ہوئی اور آپ کی انتقال بھی ہو گیا، تو آپ اس میں لکھے جائیں گے جو نیک ہوں گے، کیونکہ آپ نے ارادہ کیا تھا. ارادہ کریں، کوشش کریں، نیت کریں کہ یہ نیا سال جو میرا آ رہا ہے اس کو میں بہترین طریقے سے گزاروں گی. کیا کچھ اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے کی کوشش کروں گی، اللہ کی رضا پانے کی کوشش کروں گی، اور اپنے وقت کو بہترین جگہ استعمال کروں گی. اور اللہ سے کثرت سے توبہ کریں کہ جو گزر گیا اللہ تو ہمیں اس پہ معاف کر دے، ہمیں توفیق عطا فرما. جیسے سال کے 12 مہینے، آپ کو پتا ہے یہ سارے سال کے 12 مہینے، اس میں 4 محترم مہینے ہیں. اور یہ محترم مہینوں کے بارے میں حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ پھر پھر کر اسی جگہ آ گیا ہے. اور یہ ہے کہ زمانہ پھر کر پھر اسی جگہ آ گیا، اور سال 12 مہینوں کا ہے، جس میں سے 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں. 3 پے در پے آتے ہیں، جیسے محرم، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، اور ایک رجب جو شعبان اور ذوالقعدہ کے بیچ میں جمادی الاخر کے بیچ میں آتا ہے. اور رمضان کو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ رمضان کیوں محترم مہینہ نہیں ہے. رمضان تو بہت محترم مہینہ ہے. رمضان کی اپنی فضیلت ہے. رمضان اس میں قرآن اتارا گیا ہے. رمضان اس میں لیلۃ القدر ہے، اس کی اپنی فضائل ہے، اس کے اپنے درجات ہیں. لیکن یہ 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ 4 مہینوں میں محرم کو ان 4 مہینوں سے میں محترم قرار دیا ہے. محترم مہینوں میں بھی محترم سب سے زیادہ محرم ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ پہلے یہ جان لیں کہ یہ محترم مہینے کیوں ہیں. ذی الحجہ میں حج آتا ہے. ذی الحجہ کے حج کے قافلے ذوالقعدہ سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور محرم تک واپسی ہوتی رہتی ہے. تو یہ 3 مہینوں کو جاہلیت کے دور سے بھی اور اسلامی دور میں بھی اسی لیے محترم قرار دیا گیا کہ یہ جو ہے قافلے جانے آنے کے دن ہوتا تھے، اور اس میں دشمن بھی اپنی دشمنی بھول جاتے تھے. کیوں؟ کہ یہ حاجیوں کے جانے کے دن ہوتے تھے. ہر حج اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس عبادت کے آگے پیچھے بھی جو مہینے آ رہے ہیں، اب جیسا کہ آپ کو ذوالحجہ کے مہینے کی جو فضائل بتائے گئے تھے، تو سب سے چہیتا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ 10 دن کون سے تھے؟ ذوالحجہ کے پہلے دن 10 دن تھے. کیوں تھے؟ کیونکہ اس میں حج تھا. تو وہ دنوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرمایا. ان مہینوں کو جو حج کے اطراف میں آ رہے ہیں ان کو بھی محترم قرار دیا ہے. رجب بھی اس لیے محترم ہے کیونکہ ان دنوں میں بھی لوگ جاہلیت کے دور میں لیکن عمرہ کیا کرتے تھے. تو یہ 3 مہینوں کے اندر پھر بھی 3 مہینوں میں کیا کہا گیا؟ محرم جو ہے بہت محترم مہینہ ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حدیث دیکھیں، رمضان کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. یعنی محرم اللہ کا مہینہ ہے. ان الفاظ کو غور کریں، کیا کہا جا رہا ہے اس الفاظ میں؟ رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب روزوں سے افضل. یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے. یہ اعزاز صرف محرم کو دیا گیا. یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور مہینے کے لیے استعمال نہیں کیے، صرف اسی مہینے کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں کہ یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے. اب اس میں کرنے والے کاموں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رمضان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی روزے کے بارے میں اتنا اہتمام نہیں کرتے دیکھا جتنا میں نے آپ کو عاشورے کے روزے کے بارے میں اہتمام کرتے دیکھا. یہ رمضان کے روزوں کے بعد آپ سب سے زیادہ جس روزے کا اہتمام کرتے تھے وہ عاشورے کا روزہ تھا. عاشورہ کہتے کہ اس کو ہے عاشورہ عشرہ سے ہے. عشرہ محرم، 10 محرم کو عشرہ سے نکالا گیا ہے عاشورہ. اور یہ عاشورے کا روزہ رمضان سے پہلے بھی تھا،
رمضان کے روزوں سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا. صحابہ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور لازماً رکھا کرتے تھے، بہت اہتمام سے رکھا کرتے تھے. لیکن جب آپ نے ہجرت کی، ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی جیسا یہ روزہ فرض تھا، جس ہجرت کے دوسرے سال جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو محرم کے روزے کو نفل قرار دیا گیا اور رمضان کے روزے فرض ہو گئے. یعنی نفل قرار دیا کا مطلب یہ تھا کہ جو چاہے رکھ لے، لیکن پھر بھی اس کے روزے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام کرتے تھے. حالانکہ یہ نفل روزہ ہے لیکن اس کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کیا ہے. اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشور محرم یعنی 10 محرم کے دن کا روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی ایک دن کے، صرف یہ ایک دن کا روزہ پورے محرم میں، صرف 10 محرم کا اگر آپ روزہ رکھ لیں، ویسے تو پورا محرم میں آپ روزے رکھیں، روزہ افضل ترین عبادت ہے. جیسے محرم میں، جیسے رمضان میں آپ نے دیکھا تھا قرآن سب سے افضل ترین عبادت قرار پائی تھی، اس طرح محرم میں سب سے افضل ترین عبادت روزے ہیں. لیکن اس میں بھی عشر محرم کا روزہ جو عاشورہ کا روزہ ہے، اس کو کہا گیا کہ اس کا ایک دن کا روزہ گزرے سارے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے. اس میں ایک دن ایسا پایا جا رہا ہے جس میں ایک دن کا آپ روزہ رکھ لیں گے تو وہ سارے گناہ، وہ ساری لفظیں، وہ ساری باتیں جو انجانے سے ہو، جان کے ہو، ہم نے کر گزری تھی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے. اور 10 محرم صرف یہی نہیں، 10 محرم میں بہت سی اہم تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے 10 محرم. اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی. یہی وہ 10 محرم ہے جس میں فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کو نجات ملی تھی. یہی وہ 10 محرم ہے جس میں کشتی نوح اسی دن جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی. یعنی اتنا بڑا طوفان آیا تھا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نجات اس دن دی تھی. دیکھیں آپ، سب نجات کے دن ہے. آدم علیہ السلام کو توبہ قبول ہوئی، نجات ہوئی. فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی امت کو نجات ملی. نوح علیہ السلام کو اس دن جودی کے پہاڑ پر ٹھہری اور اس طوفان سے اور اس قوم سے نجات ملی. حضرت یونس علیہ السلام کو اسی دن مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی اور اس کی نجات ہوئی. یوسف علیہ السلام کا کنویں سے نکلنا بھی روایات میں آتا ہے اسی دن ہوا. یعنی تاریخ ثابت کر رہی ہے، تاریخ یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ دن توبہ کے قبول اور نجات کا دن ہے. تو اس دن کو بہت اہمیت جانیں اور اس دن میں کثرت سے عبادت کریں، روزہ رکھیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، کیونکہ یہ خاص وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ، یعنی اللہ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لوگوں کو نجات دی ہے. 10 محرم کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی اس دن خوشیاں مناتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، ہم اس لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم خوشی مناتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ ماننے والے، بے شک ہم زیادہ ماننے والے ہیں. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی کئی ایسی یعنی تعلیمات ہیں جن کو وہ نہیں مان رہے، لیکن ہم ان کو مانتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت کو توڑنے کے لیے، یہودیوں کی مشابہت کو توڑنے کے لیے کہا کہ کہیں ان سے مشابہت نہ ہو جائے. یعنی وہ مسلمان بھی روزہ رکھ رہے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں تو دونوں سیم ہو جائیں گے. اس بات کو ختم کرنے کے لیے، اس مشابہت کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھوں گا. یہ مشابہت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے، اس کو میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے اس کا انجام انہی کے ساتھ ہو. بہت ڈرنے والی حدیث ہے کہ جس قوم کو آپ پسند کرتے ہیں اور اس کے طرح دکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی طرح کے آپ کلچر پہ چل رہے ہیں اور اسی کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا. جیسے دوسرے میں نے اس پر دیکھیں آپ سلائڈ پر کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. آپ غور کریں کہ ہم کن کن چیزوں میں دوسری قوم کی مشابہت کرتے ہیں. کیا برتھ ڈے پارٹیز ہماری قوم کی چیز ہے؟
کیا نیو ایئر ہماری قوم کی چیز ہے؟ کیا ویلنٹائنس ڈے ہماری قوم کے ہمارے دین کا حصہ ہے؟ کئی ایسی چیزیں ہر چیز کو نکال کر دیکھ لیں، لوگ اس پہ فتوے مانگتے ہیں کہ کیا یہ جائز ہے، کیا برتھ ڈے کرنا جائز ہے، کیا نیو ایئر ہیپی نیو ایئر کہنا جائز ہے. بس آپ اتنا معیار رکھ لیں، کیا یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے کیا؟ کیا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے؟ اگر ہم کو وہ چیز پسند ہے جو دوسری قوموں کی ہے تو پھر ہم انہی میں سے ہوں گے، اور پھر جیسا کہ یہ حدیث میں ہے کہ ان کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اللہ محافظ. اور ایک چیز محرم کے تعلق سے جو بہت مشہور چیز ہے، آپ نے جیسے سنا کہ چار مہینے محترم ہیں، اور یہ واقعہ ہے ذی الحجہ کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، تم کو معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرمت کا دن ہے، مینا کا دن تھا، آپ حجۃ الوداع میں تھے. اور کیا یہ بھی تم کو معلوم ہے یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرمت والا شہر، یعنی مینا، حرم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ تم کو یہ بھی معلوم ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرمت کا مہینہ. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارا خون، تمہارا مال اور عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام کر دی ہے جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں حرام. یعنی جس طرح یہ مہینہ محترم ہے، اسی طرح ایک مومن کی عزت محترم ہے. آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت. اس کی عزت سے کیا مراد ہے؟ خون تو سمجھ آ گیا، مال، ناحق کسی کا مال کھانا بہت برا ہے، اور اس کے اندر مومن کا مال آپ پر حرام ہے. ناحق مومن کا مال کھانا حرام ہے. اس میں عزت کیا ہے؟ عزت جو ہم پیٹ پیچھے بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، یہ ہم ایک مومن کی عزت اتار رہے ہوتے ہیں، اور یہ قطعاً حرام ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے، اسی طرح تم پر یہ ساری چیزیں حرام ہیں، یہ حرام کام ہے. اور جیسا شروع کی آیت میں ہم سن کر آئے ہیں، لا تظلموا انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اب روزے کا آپ نے جیسے سنا 9 اور 10 کا روزہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مشابہت کے لیے میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا، تو آپ 9 اور 10 کا روزہ رکھ سکتے ہیں. اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ اگر 9 کا نہ رکھ سکے تو 10 یا 11 کا رکھیں، لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ 9 10 کا رکھیں. 10 محرم کا روزہ کسی صورت نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ ایک محترم دن ہے. اس کی ساری فضائل ابھی ہم سن کر آئے ہیں کہ کیا کیا اس کے فضائل، کیا کیا اس کی تاریخی واقعات ہیں، تو اس کا روزہ کسی صورت نہ چھوڑیں. اب اس کے ساتھ 10 محرم کے ساتھ دوسری ایک جو ہمارے کلچر میں ایڈ ہوئی چیز ہے، وہ ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معرکہ کربلا. دیکھیں یہ چیز تو بالکل بالکل صحیح ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہماری تاریخ میں گزرا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محرم کے ہم کو فضائل بتائے تھے، اس کی حرمتیں بیان کی تھی، اس وقت یہ واقعہ نہیں ہوا تھا. یہ ایک کوئنسیڈنس ہے کہ یہ چیز جو ہے 10 محرم کو ہوئی، یہ واقعہ 10 محرم کو پیش آیا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن یہ اس کی حرمت پر اس سے کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا. لوگ عام طور سے محرم آتے ہی ایسا اپنے آپ پر ایک غم سا طاری کر لیتے ہیں کہ اب غم کا مہینہ ہے. محرم کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے. محرم ہمارے سال کا پہلا مہینہ ہے. اس کے اندر شادی کرنا، اس میں خوشیاں کرنا کسی طور سے اس کو روکا نہیں گیا ہے، یہ بالکل جائز ہے. یہ جو غم کا چیز جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کربلا ہماری تاریخ میں پیش آیا تھا، یہ حقیقتاً بہت بڑا سانحہ تھا. لیکن کیا ہم نے کبھی اس کو جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس میں ہوا کیا تھا؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ اس میں کیسی قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے، کیا کیا تکلیفوں سے گزرے ہیں، کیا کیا کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ؟ اس کو جاننے کی کوشش کریں اور اپنے دین اور ایمان کو مضبوط کریں، کیونکہ ہمارے دین نے کسی ہماری شریعت میں کسی کا غم 3 دن سے زیادہ منانے سے منع کیا گیا. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم نہیں مناتے 3 دن سے زیادہ، تو ہم کسی اور صحابہ یا کسی کا بھی ہم نہیں منا سکتے. حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے یعنی چنندہ بندے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین نواسے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، لیکن یہ نہیں کہا کہ ان کے غم میں تم روتے رہو یا ان کے غم کے لیے محرم کو منحوس ٹھہرا دو۔ پہلے تو ہمارے دین میں منحوس کا کوئی تصور ہی نہیں، کوئی چیز منحوس نہیں بتائی گئی ہمارے دین میں، یہ تصور ہی نہیں ہے ہمارے دین میں، اس کو ہم نے طاری کر دیا ہے۔ اور اس میں بھی اس بات پہ لا کر کے یہ ایک واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کا حقاً یہ ہے کہ آپ اس کو جانیں، آپ اس سے سبق حاصل کریں، آپ اس سے سیکھیں، کیا آپ کے سیکھنے کی چیزیں ہیں، لیکن غم منانے کا کوئی اس میں تصور نہیں ملتا۔ عاشورے کا دن شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے بھی محترم تھا۔ کرنے والے کام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، تو اس یہ عبادت کا مہینہ ہے، اس میں عبادت کریں۔ اور خاص اس مہینے کا ایک میں سمرائز کر دوں، کرنے والے کام کیا ہے، آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھنا، چاہے 10-11 کا رکھ لیں، چاہے 9-10 کا رکھ لیں۔ اور کیا کرنے ہیں آپ نے، لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں، لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزتیں، ان کا مال، ان کے خون آپ پر حرام کیا ہوا ہے، تو کوشش کریں آپ کا اخلاق ان کے ساتھ بہترین ہو، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور پلان کریں کہ یہ سال ہمارا کیا کیا چیز میں کروں گی اس سال میں ایسی جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ جائے۔ کثرت سے روزے رکھنا اس مہینے کی خاص نیکی ہے، خاص عبادت ہے، تو کثرت سے روزے رکھیں، چاہے پیر جمعرات کے رکھ لیں، یا آپ 13 14 15 کے رکھ لیں، یا جو دن بھی آپ کو ملا ہے اس میں، جس میں آپ کو سہولت ہو اس میں روزہ رکھ لیں، اور خوب صدقات کریں، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ بہت بڑی عبادت ہے، تو صدقات کریں، جتنا چاہے، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنی زیادہ کثرت سے صدقات کریں۔ تو آپ لوگوں کو یہ سال بہت مبارک ہو، کل عام وانتم بخیر، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔